اب میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، میں بھی قاتل ہوں، اس بچے کی موت کی ذمہ دار میں ہوں۔ حقیقت جانتے ہوئے بھی میں نے نظر انداز کیا، میں بھی قاتل ہوں۔ ساری رات میں سو نہیں سکی، اس معصوم کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ خود کو مار دوں۔ روتے تڑپتے ہوئے میں نے رات گزاری۔ صبح تک میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، چاہے وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں، پرواہ نہیں، لیکن اب کسی کو ان کے ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گی۔ انہیں بے نقاب کروں گی، دنیا کے سامنے لاؤں گی، چاہے میرا انجام کچھ بھی ہو، انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ میں نے اسپتال میں ڈبل ڈیوٹی شروع کر دی تاکہ میں ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر سکوں کہ اسپتال کا عملہ بچوں کی اعضاء فروشی جیسے بھیانک اور غیر قانونی کام میں ملوث ہیں۔ ڈاکٹر صحت مند بچوں کو کسی بڑی بیماری کا نام دے کر آپریشن کے بہانے ان کے اعضاء نکال لیتے اور بیچ دیتے۔ میں نے کافی ثبوت اکٹھے کر لیے جن سے مجھے پتہ چلا کہ اسپتال کا زیادہ تر سٹاف، ڈاکٹر، نرسیں، کمپاؤنڈر اور بھی بہت سے، یہاں تک کہ کافی سارے پولیس والے اور سیاست سے جڑے لوگ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ حرام کھا کھا کر ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا کہ لوگوں کو کھانے پر اتر آئے۔ اس قدر درندگی تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کل کو یہ سب ان کے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے گناہوں کے ثبوت میں نے ایک USB میں سیو کر رکھے ہیں۔ بس اب صحیح موقع کی تلاش میں تھی کہ کب ان غلیظ لوگوں کو دنیا کے سامنے لاؤں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے دیکھا ایک شادی شدہ جوڑا اپنے بچے کو لے کر آیا علاج کے لیے۔ وہ لوگ ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے، لیکن اس وقت وہاں کوئی نرس نہیں تھی۔ تب ڈاکٹر کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے بلایا۔ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس بچے کو وارڈ میں لے جاؤ اور نگینا کو کہو کہ بچے کا معائنہ کرے۔ نگینا وہی نرس تھی جو بچوں کو وارڈ میں لے کر جاتی اور پھر والدین کو آپریشن اور پھر بچے کی موت کی خبر سناتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ لوگ اس معصوم کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو اس سے پہلے بچوں کے ساتھ کیا۔ اوکے سر کہہ کر میں بچے کو وارڈ میں کی طرف لے جانے لگی۔ ڈاکٹر کو کسی کی کال آئی۔ وہ کال سنتے سنتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں کسی طرح سب سے نظر بچا کر وہاں سے نکل آئی، لیکن مجھے جاتے ہوئے نگینا نے دیکھ لیا، لیکن وہ مجھ سے کافی دور تھی، اس لیے مجھے پکڑ نہ پائی۔ میں فوراً اسپتال سے باہر آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پارکنگ میں کھڑی ایک گاڑی کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں بنا سوچے سمجھے اس میں چھپ گئی۔ اگر میں ان کے ہاتھ لگ جاتی تو میری تو جان جائے گی ہی، لیکن ان کا پردہ فاش نہیں کر پاؤں گی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہی کوئی راستہ دکھائے۔ اتنے میں میری نظر آپ پر پڑی کہ آپ کو گاڑی کی طرف آتے ہوئے دیکھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، میں نہیں نکل سکتی تھی، اس لیے میں چھپی رہی۔ یہ سب بتاتے ہوئے سمارا کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ تب میں نے اسے دلاسا دیا کہ دیکھو سمارا، تم بہت بہادر ہو جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس معصوم کی جان بچا رہی ہو اور اتنے خطرناک لوگوں سے اکیلے لڑنے تک کو تیار ہو۔ مجھے فخر ہے تم پر، لیکن اس لڑائی میں اب تم اکیلی نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہم مل کر اس گروہ کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ میری یہ بات سن کر سمارا کے چہرے پر بے انتہا خوشی جھلکی اور آنسوؤں کو پوंچھتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یہاں بالکل سچ، میں نے جواب دیا۔ میرے جواب پر وہ مسکرانے لگی۔ پھر ہم گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں نے بچے کے کھانے پینے، میرے اور سمارا کے کھانے پینے کا کچھ سامان اور کچھ ضروری سامان لیا۔ اس کے بعد میں سمارا کو اپنے فلیٹ میں لے گیا تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور بچے کا بہت خیال رکھ رہی تھی، بالکل ایک ماں کی طرح۔ وہ اس کے ساتھ کھیل رہی تھی جب تک کہ سو نہیں گیا۔ اسے سلاتے سلاتے وہ خود کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں سوچنے لگا کہ خود بچوں کی طرح ہی معصوم ہے اور اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا، وہ بھی اکیلے۔ خیر، میں نے اس پر کمبل اوڑھا اور سونے چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، باہر آیا تو دیکھا کہ سمارا وہاں نہیں ہے۔ میں گھبرا گیا، میرے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر میں چونک گیا کہ وہ کچن میں ہمارے لیے ناشتہ بنا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ خیر، سمارا نے ناشتہ میز پر لگایا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنا ناشتہ خود بنا لیتا۔ میں نے سمارا سے کہا، اس میں تکلف کیسا؟ ابھی ہم ایک مشن پر کام کر رہے ہیں، پارٹنرز ہیں، تو میں اپنے پارٹنر کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر سمارا ہنسنے لگی۔ اس کے جواب پر میں بھی ہنسنے لگا۔ ناشتے کے بعد میں نے سمارا سے پوچھا کہ وہ USB
جس میں ثبوت ہے وہ کہاں ہے؟ ہمیں جلد سے جلد اس مسئلے کو سلجھانا ہوگا ورنہ ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ تب سمارا نے مجھے بتایا کہ USB میرے ہاسٹل میں ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ USB کہاں ہے۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ میرے سینئر آفیسر کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے فوراً تھانے بلایا۔ اوکے سر کہہ کر میں نے کال بند کی۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں انہیں کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ میری گھبراہٹ کا محسوس کرتے ہوئے سمارا نے پوچھا کہ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں سمارا، میرے سینئر نے بلایا ہے، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں بلایا، میں نے جواب دیا۔ کاشف آپ گھبرائیں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ جائیں۔ اگر جائیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ ماجرا کیا ہے؟ سمارا نے حوصلہ دیا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن تم اپنا بہت خیال رکھنا، جب تک میں نہ آؤں دروازہ مت کھولنا، کچھ بھی ہو جائے اگر ضرورت پڑے تو کال کر لینا۔ میں نے اسے سختی سے تنقید کی۔ ٹھیک ہے میں خیال رکھوں گی، سمارا نے جواب دیا۔ میں فوراً تیار ہوا اور تھانے چلا گیا۔ جب سر کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہیں اور بے صبری سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھ سے سوال کیا کہ کل رات جب ایک سمارا نام کی لڑکی اسپتال سے بچے کو چرا کر بھاگی تو تم اسپتال میں ہی موجود تھے۔ سر کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میرا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن میں نے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا اور حیرت سے سر سے سوال کیا کہ بچہ چوری، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر ہاں میں کل رات کو اسپتال گیا تھا، لیکن ایک لڑکے کو لے کر، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور کافی زخمی حالت میں تھا۔ جب میں واپس آنے لگا تو وہاں افراتفری تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ماجرا کیا ہے۔ میں اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میری بات سن کر سر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، کاشف تم وہاں کیوں نہیں رکے؟ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا، چھان بین کرنی چاہیے تھی کہ کیا ماجرا ہے۔ سر کی اس بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں مجھ پر شک نہیں ہے، تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور پوچھا، کیوں سر کیا ہوا؟ میرے سوال پر سر نے بتایا کہ سمارا نام کی لڑکی جو بظاہر اسپتال میں ڈاکٹروں کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اصل میں وہ کسی گروہ سے ملی ہوئی ہے جو پیسوں کے لیے ڈاکٹروں کی ناک کے نیچے غلط کام کر رہی ہے۔ جب اسے محسوس ہوا کہ ایک نرس کو اس پر شک ہو گیا ہے، تب وہ ایک بچے کو اغوا کر کے بھاگ گئی۔ سر کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ لوگ اس قدر گر گئے ہیں کہ اپنے گناہ اس بیچاری سمارا پر ڈال رہے ہیں، لیکن میں ابھی سر کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اسے پکڑنے کے لیے؟ میں نے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کاشف، تاکہ تم اسے پکڑو، کیونکہ اس علاقے کے تم سب سے بہادر اور قابل آفیسر ہو، اس لیے یہ ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں۔ اشفاق سر کی اس بات پر میں نے حامی بھری اور خوش ہو گیا۔ کیا سوچ رہے ہو کاشف؟ سر مجھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھ کر سوال کرنے لگے۔ کچھ نہیں سر، میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم اپنے طریقے سے چھان بین کرو، لیکن ہمیں ہر حال میں وہ لڑکی بچے کے ساتھ چاہیے۔ سر کی اس بات پر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور سیلوٹ کر کے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اب مجھے ناٹک کرنا تھا سمارا کو ڈھونڈنے کا، تاکہ مجھے موقع مل سکے وہ ثبوت ڈھونڈنے کا جو سمارا نے اکٹھے کیے۔ سب سے پہلے میں اسپتال گیا، سمارا کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، جس سے مجھے اس کے ہاسٹل کا پتہ چلا۔ پھر ہاسٹل پہنچا، اس کے کمرے کی اچھے سے تلاشی لی اور جہاں سمارا نے بتایا تھا وہیں سے USB برآمد کی، لیکن فوراً چھپا لی کیونکہ ابھی میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ سارا دن میں سمارا کو ڈھونڈنے کا ناٹک کرتا رہا۔ شام کو جب تھکا ہارا گھر آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھر پہلے سے کافی اچھی حالت میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ سمارا نے کافی اچھے پکوان بنا کر میز پر سجائے ہوئے تھے۔ اسے آواز لگائی تو دیکھا کہ وہ سوہان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور مجھے پانی دیا۔ کیا ہوا تھا؟ سر نے کیوں بلایا تھا؟ اس کے ان سوالوں پر میں نے جواب دیا کہ صبر تو کرو، مجھے سانس تو لینے دو۔ میری بات پر وہ مسکرا دی۔ چلو کھانا کھاتے ہوئے بات کرتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میری بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کھانا کھاتے ہوئے میں نے اسے دن بھر کی مکمل داستان سنا دی۔ میری بات سن کر وہ کافی پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کاشف اب کیا کرنا ہے؟
میں مزید چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ اب تو میرے والدین تک بھی خبر پہنچ گئی ہوگی، کہیں ان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ سمارا کی اس بات پر میں بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ ایسا ممکن تھا، مگر میں نے اسے دلاسا دیا، پریشان مت ہو سمارا، ہم سب ٹھیک کر لیں گے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میری بات پر وہ ہلکا سا مسکرانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے USB لیپ ٹاپ میں لگائی اور ثبوت دیکھنے لگا۔ اس میں ان سارے لوگوں کے چہرے تھے جو اس جرم میں شامل تھے، وہ چہرے بھی تھے جو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیے تھے۔ اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ میں شدید حیرت میں پڑ گیا کہ مجھے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں شدید صدمے سے دوچار تھا کہ جو پولیس والے اس گناہ میں شامل ہیں ان میں اشفاق سر بھی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اشفاق سر ایسے کام میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہوگی، اپنا فرض نبھانا ہوگا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور میں جان چکا تھا کہ مجھے اشفاق سر نے کیوں بلایا تھا۔ میں نے ایک پلان بنایا اور اس پر کام شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، کسی نے